بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں 9-10 محرم الحرام کو پانی کے گلاس پر یا سلاموں کو اس طرح پڑھیں جیسے ہم آپ کو اس وظیفے کے بعد اس وظیفے میں بتائیں گے، اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، پھر دیکھیں کہ 10 منٹ بعد کیا کمالات ہوتے ہیں اور کیا کیا میرے رب کی طرف سے آپ کو معجزات، کرشمات اور فوائد ملتے ہیں۔ یا سلاموں میرے اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام سے جو آدمی عمل کرے گا، جو بھی خواہش دل کے اندر لائے گا، جو بھی اس کی چاہت ہوگی، میرا رب اس کی چاہت کو پورا کرے گا۔ جو بھی اللہ سے مانگے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ میرا رب اس کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے گا۔ زندگی کے اندر کبھی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اور جو آدمی اس وظیفے کو کرے گا 9-10 محرم الحرام کو، جس گھر کے اندر یہ صورت پڑھی جائے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور یہ وظیفہ کیا جائے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو معزز سامعین کرام، پھر اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر کے بچہ اور اس کی نسل جو ہے وہ ارب پتی اور کروڑ پتی بن جائے گی۔ کیوں؟ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، اور قرآن پاک ہماری ساری مصیبتوں کا جو ہے وہ حل کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین اور ہمارا بھروسہ قرآن پاک پر ہو۔ آج بھی قرآن پاک ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن ہمارا بھروسہ قرآن پاک پر تو ہو۔ معزز سامعین کرام، جو آدمی یہ وظیفہ کر لے گا اور یہ صورت پڑھے گا، اللہ کی غیبی مدد اسے مل جائے گی۔ یقین نہیں آتا تو ایک بار آزما کے دیکھو۔ جس نے یہ وظیفہ کیا، اس کو میرے رب کی طرف سے دولت ملے گی، مال ملے گا، عزت ملے گی، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، سب کچھ ملے گا، شہرت ملے گی، اور اس کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ وہ چین، راحت اور سکون والی زندگی گزارے گا۔ اور جس نے بھی اس عمل کو نہ کیا، اس کے حق میں اور اس کے پاس صرف اور صرف پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ خدارا اس عمل کو کیجئے گا، اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ ایسے مواقع زندگی میں بار بار نہیں آتے، صرف ایک بار آتے ہیں، تو اللہ کے لیے اس عمل کو کیجئے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ عمل کیا ہے؟ اس عمل کو بتانے سے پہلے محرم الحرام عاشورہ کے دن کے کچھ فضائل سنا دوں۔ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، اللہ پورے سال کے اندر اسے اتنا دیتے ہیں کہ کبھی رزق کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور جو اوروں پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق کو بہت زیادہ وسیع کر دیتے ہیں۔ جو 9-10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ کی سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ معزز سامعین کرام، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا، جو 9-10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ اپنی دنیا بھی چاہتے ہو، آخرت بھی چاہتے ہو، تو اس عمل کو لازمی کیجئے گا۔ اور آئیے چلتے ہیں اس سورت کی طرف۔ تو وہ سورت کیا ہے جس کو کرنے سے آپ مالا مال ہو جائیں گے؟ وہ وظیفہ کیا ہے جس وظیفے کو کرنے سے آپ مالا مال ہو جائیں گے؟ تو وظیفہ بڑے یقین، اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کیجئے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے 3 چیزیں بتاتا ہوں۔ پہلی شرط، آپ نے صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ بھی کسی ایسی جگہ پہ جو آپ کو نہ جانتا ہو۔ اگر جانتا ہو تو اس کو یہ نہیں باور کرانا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، یعنی کبھی زندگی میں اس کا نام تک نہیں لینا، ایسا صدقہ کرنا ہے۔ نمبر 2، آپ نے تنہائی میں، اکیلے میں اس عمل کو کرنا ہے۔ گھر میں کر سکتے ہیں، آفس میں کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، اور آپ گاڑی میں کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو اور باتیں کرنے والا نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ معزز سامعین کرام، وظیفے کو خالی ذہن ہو کر اور اللہ پر پورا یقین، بھروسہ اور اعتماد رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جو اس عمل
کو اعتماد، یقین اور بھروسے کے ساتھ کرے گا، زندگی میں کبھی اس کو مال کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے سے عمل کی طرف۔ معزز سامعین کرام، وظیفہ کچھ یوں ہے، آپ نے تعوذ پڑھنا ہے 3 بار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 ہی بار بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین کرام، آپ چاہیں تو نماز والا پورا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، یہ وہ سورت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک قبیلے کے پاس سے گزر ہوا، قبیلے کے سردار کو کسی موذی چیز نے ڈنگ مار دیا، ڈس دیا، سارے قبیلے کے طبیب آ گئے، سارے ڈاکٹر آ گئے، سارے حکماء آ گئے، آ کے اپنے سردار کا علاج کرنے لگے، علاج نہیں ہو رہا۔ کسی ایک نے کہا جاؤ باہر، وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو ہم نے کھانا نہیں دیا لیکن بڑے نیک لگتے ہیں، لیکن بڑے اچھے لگتے ہیں، آئیے نا اپنے سردار کو لے کے ان کے پاس چلتے ہیں۔ وہ لے کے آئے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورت پڑھ کے دم کیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ادھر سیدنا ابو سعید خدری نے دم کیا، ادھر قبیلے کا سردار ٹھیک ہو گیا۔ واقعہ میرے نبی تک پہنچتا ہے، واقعہ آمنہ کے لال تک پہنچتا ہے، واقعے کی تفصیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو سعید تجھے کس نے بتایا اس صورت میں شفا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں، آقا آپ کی زبان سے سنا ہے، سارے کا سارا قرآن شفا ہے، جو اس عمل کو کرے گا بڑی سی بڑی بیماری بھی ہوگی وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، وہ سورت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ تو فرمایا سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین یہاں سے لے کر ولضالین یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا آخر میں آمین بھی لازمی کرنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ عصر پڑھنی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری سورت پڑھنی ہے۔ پھر 313 مرتبہ اللہ کے 2 نام، یا رزاق یا باریو، یہ 313 مرتبہ پڑھنے۔ پھر درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ 9-10 محرم کو جو آدمی سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھے گا، میرے آقا نے فرمایا اور میرے بھائیوں، اس کے گھر سے کبھی مال کی کمی نہیں ہوگی۔ جو سورہ کاف کو پڑھے گا ایک مرتبہ 9-10 محرم الحرام کو، فرمایا رزق کی بارش ہوگی، مال کی بارش ہوگی۔ معزز سامعین کرام، آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد سورہ کاف کو پڑھنا ہے تاکہ مال و دولت بھی آئے، تاکہ آپ کے جسم کی بیماریاں بھی نکل جائیں۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا نہ بھولیں۔